الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پیارے بھائی محمد الیاس بھٹی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے جاہلیت کے برج خلیفہ، یعنی جاہلیت کے اندر اتنا بلند مقام ہے جتنا کہ برج خلیفہ کی بلندی ہے۔ خیریے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو شیئر کریں۔ مقلد مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے تراجم طالب علموں کے لیے ہیں، اس پر جتنا رویا جائے یا جتنا ہنسا جائے یہ اتنا ہی کم ہوگا۔ مفتی نے کہا کہ وہ قریشی ظالم، اس نے کہا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، تو ان لوگوں کی تو کوشش یہ تھی کہ قرآن حدیث، مقلدین کی کوشش تو یہ ہے کہ عوام الناس کو قرآن و حدیث کے قریب تک نہ لگنے دیا جائے۔ اگر عوام قرآن اور حدیث سے آشنا ہو گئی تو ان مقلدوں کی پھکیاں کون ان سے خریدے گا؟ پھر تو ان کی پھکیاں کسی نے نہیں خریدنی نا۔ اور اس جاہلیت کے اندر برج خلیفہ کی بلندی رکھنے والے جاہل مقلد مفتی کا یہ کہنا کہ قرآن مجید کے تراجم جو ہیں وہ طالب علموں کے لیے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی گپ ہے۔ دینی مدارس کے اندر طالب علم کو علم الصرف اور علم النحو اور ابواب الصرف اور اسی طرح آگے مزید صرف و نحو کی کتابیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ طالب علم جو ہے وہ کسی مترجم یا مترجم کا محتاج نہ رہے۔ اس لیے جب طالب علم ابواب الصرف اور علم الصحف پڑھتا ہے تو اسے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی مترجم کا محتاج نہیں رہتا۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر منه اضرب لتضرب لیضرب لیضرب والنهی عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب الظرف منه مضرب مضربان مضارب مضیرب۔ یہ سب کچھ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ طالب علم ترجمے کا محتاج نہ ہو۔ ہاں جی، تو یہ اور جو علماء کرام نے اردو تراجم لکھے یا فارسی میں یا انگلش کے اندر یا مختلف زبانوں کے اندر قرآن مجید کا یا بخاری مسلم کا دینی کتب کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو یہ عام سادہ مسلمانوں کے لیے جو ABC 1 2 3 الف ب ت سے پڑھنے والے، اردو پڑھنے والے، یہ قرآن مجید کے تراجم انہی کے لیے ہیں۔ اس لیے ہر وہ بندہ جو اردو عبارت پڑھ سکتا ہے، ہر وہ بندہ جو انگلش پڑھ سکتا ہے، ہر وہ بندہ جو سندھی زبان کو پڑھ سکتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو با ترجمہ پڑھے۔ جہاں ہمیں الف لام میم کے پڑھنے پر 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، وہیں جب ہم قرآن مجید کو مترجم پڑھیں گے، انگلش آتی ہے تو انگلش میں، اردو آتی ہے تو اردو میں، سندھی میں، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر، دنیا بھر کے اندر علماء کرام اور شافعت کو قرآن کمپنی یا کمپلیکس مختلف زبانوں میں قرآن مجید جو ہے وہ مترجم کر کر کے بھیجتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، یہود و نصارہ وہ ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کا اردو ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے، اشرف علی تھانوی صاحب، یا جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا حافظ عبدالسلام بن محمد نے، یا محمد جونا گڑھی نے ہاں جی، ان تمام علماء کرام نے اردو ترجمے اس لیے کیے کہ الف ب ت سے پڑھنے والا وہ بھی قرآن پڑھے، قرآن کے نور میں سے پائے، قرآن کی ہدایت میں سے ہدایت حاصل کرے۔
اصل بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اگر لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور با ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا تو یہ جاہلیت کے اندر برج خلیفہ کی بلندی رکھنے والوں کی پھکیاں بکنا بند ہو جائیں۔ اس لیے قرآن مجید نے سورۃ القمر کے اندر بار بار یہ بات بیان فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ جاہلیت میں برج خلیفہ کی بلندی رکھنے والا یہ مفتی کہتا ہے کہ قرآن مجید کو ہرگز ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات میں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونٹوں کے چرواہے تھے، اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرواتے، اونٹ چرایا کرتے تھے، اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ عمر نے چند آیات سنی، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، عمر کی دنیا بدل گئی۔ تو وہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جنہیں اپنے وقت کی ABC اور 1 2 3 اور الف ب ت سے پڑھنا نہیں آتا تھا، بلال نہ لکھنا جانتا تھا نہ بلال پڑھنا جانتا تھا، بلال قرآن پڑھ تھا۔ اللہ اکبر، بلال کو تو قرآن سمجھ آ گیا، اور ہم تو جناب PhDs ہیں، ہم تو جناب MA M اور MPhil ہم نے کر رکھا ہے، ہم تو ABC 1 2 3 اور سائنس کے بڑے گہرے گہرے علوم پڑھنے والے اور لکھنے والے، قرآن ہمیں نہیں آئے گا؟ جنات کی جماعت، اللہ اکبر، قل اوحی الی انہ استمع، ہاں جی، قل اوحی الی انہ استمع الیہ نفر من الجن فقالوا سمعنا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 29 ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اس جاہل مفتی سے کوئی پوچھے کہ جنات کی جماعت نے چند آیات کو سنا، انہیں قرآن سمجھ بھی آ گیا، ہیں جی، اور وہ قرآن کی دعوت پر ایمان بھی لے آئے، آئندہ کے لیے شرک کرنے سے ہاں جی انہوں نے اعلان لا تعلقی بھی کر دیا، اللہ واحد پر، اللہ اکیلے پر وہ ایمان بھی لے کر آ گئے۔ تو ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر عوام الناس نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، ان مقلدین کی پھر پھکیاں بکنا جو ہے وہ بند ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، ہر بندہ قرآن پڑھے، ہاں جی، اور قرآن کریم کو با ترجمہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ قرآن با ترجمہ پڑھیں گے، دنیا کا کوئی جاہل ملا آپ کے لیے گمراہی کا باعث نہیں بن سکے گا۔ ایک آدمی جو ہے وہ ایسا تھا کہ اس کی بیوی نہایت بدصورت تھی، نہایت بدصوری، آپ کہہ لیں کہ بل بتوڑی ناسا چوڑی، وہ اینک والے جین والی کردار۔ تو وہ اس آدمی کی بیوی نہایت بدصورت تھی، آدمی خود اندھا تھا، تو وہ سمجھتا تھا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ پری پیکر ہے، آپ کہہ لیں کہ جناب لیڈی ڈیانا ہے، یا بی بی بے نظیر کی طرح حسن و جمال والی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ لو جی، علاج شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بس کل پرسوں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب یہ اندھا خوش ہے
کہ میری آنکھیں جب واپس آ گئی نا، میں اپنی پری پیکر لیڈی ڈیانا جیسی خوبصورت بیوی کا دیدار بھی کر سکوں گا۔ بیوی جانتی تھی کہ میں کالی کلوٹی کوڑی بل بتوڑی ناسا چوڑی ہوں، ادھی میٹھی ادھی کوڑی۔ تو ڈاکٹر کے پاس اس کی بیوی گئی اور کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہے، میرا آباد گھر برباد مت کرو۔ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا، بی بی کیا بات ہے؟ خاتون نے کہا ایسا ہے کہ میں نہایت بدصورت ہوں، میرا خامن سمجھتا ہے کہ میں لیڈی ڈیانا ہوں۔ ویسے لیڈی ڈیانا خوبصورت نہیں تھی، دنیا میں مشہور ہے، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر سے اس خاتون نے کہا کہ اگر میرے خامن کی آنکھیں واپس آ گئیں تو میرا گھر تو برباد ہو جائے گا۔ میرا خامن کہے گا جسے میں نے پری پیکر سمجھا وہ تو چڑیل کی طرح کوڑی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہی ہے۔ اس نے کہا کہ میاں تمہاری آنکھیں اب ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو یہی حال ان مقلدین کا ہے۔ ان ظالموں کی کوشش ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث کے قریب نہ جائیں۔ اگر لوگ قرآن اور حدیث کے قریب پہنچ گئے تو ان کی پھکیاں ان سے کون لے گا، کون خریدے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج مقلدوں کے مولوی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا دھڑا دھڑ اہل حدیث ہو رہی ہے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ صدی اہل حدیث کی ہے۔